وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه كل صدق والصفا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. سب نے صفِ محشر میں للکار دیا ہم کو، اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں مجھ عیبی کی سمائی ہے. اذان سے دین حق کی شرط اول ہے. محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے. اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. معزز سامعین محترم، آج کے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موضوع ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کے حقوق. امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری یہ کتاب لکھی ہے، الشفاء بحقوق المصطفیٰ. اس کتاب کا نام کتاب الشفاء ہے، شفا دینے والی کتاب، جس میں نبی پاک علیہ السلام کے حقوق بیان ہوئے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد سب سے بڑا حق قرآن مجید کی روح سے وہ ماں باپ کا رکھا ہے. لیکن اللہ کا حق، ماں باپ کا حق، یتیم و مساکین کا حق، فقراء کا حق، رشتہ داروں کا حق اور ہمسایوں کا حق، یہ تمام حقوق اگر ہمیں کو بتانے والی ذات ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر حق اگر تمہارے اوپر رکھا ہے تو میرا رب فرماتا ہے اے حبیب ہم نے سب سے بڑا حق مسلمانوں کی جانوں پر رکھا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارا حق ہے. تو سب سے بڑا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے حقوق ہیں؟ سب سے پہلا حق نبی علیہ السلام کا وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت کی جائے. دوسرا حق ہے وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسرا حق ہے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنا. چوتھا حق ہے آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجا لانا. اب سب سے پہلا جو حق ہے محبت، آج اس کی کچھ علامات میں آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا جو امام قاضی ایاز مالکی نے اپنی کتاب میں بیان کی. قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی علیہ السلام کی، یار یہ ایکو ختم کر دو، سادی آواز کر دو، یہ بس سادی آواز جائے، بالکل ایکو ختم، نارمل کر دو آواز. امام قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں فی علامت محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلم انہ وآثرہ موافقتہ وإلا لم يكن صادق فی حبی کانا مدعیا. کہا کہ میں تمہیں نبی علیہ السلام کی محبت کی نشانیاں بتاتا ہوں، جس میں یہ پائی جائیں وہ اپنی محبت میں سچا ہے، اور جس میں یہ نہ پائے جائیں وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے. وہ دعویٰ تو کرتا ہے میں محبت کرتا ہوں اللہ کے نبی سے، تو کیا
ان اماموں کی نظر میں وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے صرف کہ دعوے دار ہے؟ فرمایا فالصادق فی حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم من تظہر علامت ذالک علیہ الاقتداء بہ۔ فرمایا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی جو اول نشانی ہے وہ نبی علیہ السلام کی پیروی ہے۔ فرمایا جس میں یہ نظر آ جائے نا وہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اب حضور کی پیروی جس کو اتباع رسول کہا جاتا ہے۔ اب اتباع رسول کی 7 قسمیں بیان کی گئی ہیں، 7 قسمیں۔ اب صرف 7 قسموں پر ہی میں آؤں تو آج کا یہ جو بیان ہے وہ ناکافی ہے، لیکن میں موٹی موٹی اقسام بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا پہلی قسم تو وہ ہے جس کو ظاہری احکامات کہا جاتا ہے، نماز پڑھ لی، اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا اور گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ ظاہراً ہے۔ فرمایا یہ پہلی قسم ہے، اور علماء ظواہر جو ہیں ظاہری مولوی یہ صرف اسی پر خوش ہیں، نماز پڑھ لیا، سر پہ پگڑی رکھ لی، داڑھی رکھ لی، بس اسی پر خوش ہیں کہ ہم بس دین پر آ گئے، ہمارے دین کا پورا ہو گیا۔ فرمایا یہ تو ابھی ابتدائی محبت ہے، آگے آگے تو منزلیں اور بھی ہیں، اس سے آگے جہان اور بھی ہیں، یہ تو پہلی سیڑھی ہے۔ تو محبت رسول کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ اتباع رسول، اور اتباع رسول کی پہلی سیڑھی ظاہری احکامات ہے۔ اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا، نماز کی پابندی کر لی، ظاہری احکامات جو موٹی موٹی چیزیں ہیں، لوگ 5 نمازیں پڑھ لے، لوگ سمجھتے ہیں میں پورا مسلمان ہو گیا، حالانکہ ابھی تو دین کا پہلا جز ہی ہے اس نے اپنے اوپر نافذ کیا ہے۔ کوئی داڑھی رکھ لے، سر پہ پگڑی رکھ لے، سمجھتا ہے میں شاید مجھ سے جیسا ولی اللہ کوئی نہیں ہے، اور میں اس سے اگلا جو درجہ ہے وہ صاحب باطن جو لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر باطنی امراض کی شفا یابی ہے جو اہل اللہ کی نظر سے ملتی ہے لوگوں کو۔ 99 باطنی امراض ہیں ہمارے جو ہمارے اندر پلتے ہیں، جس میں ریاکاری بھی ہے، جس میں جھوٹ، غیبت، حسد ہے، جس میں جو ہے حرام چیزوں کی لذت پانے کی خواہش ہے۔ ایک تو وہ ایسے کئی گناہ ہیں کہ جو میری اور آپ کی رسائی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں ہم بڑے بچے ہوئے گناہ سے، لیکن جب موقع مل جائے تو چھوڑیں گے بھی نہیں۔ تو یہ اتباع رسول کی پہلا درجہ ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا درجہ وہ اتباع رسول ہے۔ اور نمبر 2 وَإِتَّبَعُ أَقْوَالِي وَأَفْعَالِي، اور دوسرا درجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل، یعنی سرکار کی سیرت اور سرکار کی صورت کو کاپی کرنا اپنے اوپر، یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شرط۔ نمبر 3 وَاجْتِنَابُ النَّوَاهِي، اور حضور نے جو جس کام سے منع کیا نا سرکار نے، اس کام سے رک جانا بھی نبی پاک سے محبت کی نشانی ہے۔ حضور نے جن کاموں سے منع کیا، اب میں اس کی تشریح نہیں کر رہا، آپ لوگ خود ماشاءاللہ سب چیزیں سمجھتے ہیں۔ اور نمبر 3 فی عسرہ و یسرہ، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے یا گرمیوں کا موسم آتا ہے نا، تو کئی مولوی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں خربوزہ کھانا سنت رسول ہے، کدو کھانا سنت رسول ہے، میٹھا کھانا حضور کی سنت ہے۔ لیکن حضرت قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں یہ نہیں کہ جو سنتیں تیری طبیعت کو اچھی لگے وہ تو لے لے اور اس کو اس کے رسول کا نام دے دے۔ فرمایا فی عسرہ و یسرہ، جو طبیعت پر گراں گزرتی ہے اس کو بھی ایسے میٹھا جانے جیسے میٹھے کو سنت سمجھ رہا ہے۔ فرمایا فی عسرہ و یسرہ، دونوں آسانی میں مشقت میں، دونوں حالتوں میں اگر میٹھا کھانا سنت ہے تو طائف والوں کے طرح پتھر کھانا بھی سنت ہے، اس کو بھی اپنائے، اس پر بھی خوشی کا اظہار کرے۔ اور آگے وَمُنْشَتِهِ وَمُكْرِهِ، اور جس پر طبیعت گراں گزرتی ہے نا، کہا جیسے کچھ گناہ ایسے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ انسان اس سے نفرت کرتا ہے، جب تک اس کی طبیعت میں گناہ سے نفرت ایسے نہیں ہوگی جیسے خنزیر کے گوشت سے نفرت ہے، تو فرمایا تب تک وہ اپنے آپ کو محب رسول نہیں کہہ سکتا۔
یہ قاضی ایاز نے بھی وہی بات لکھی، جس کو طبیعت پر جو چیزیں گراں گزرتی ہیں نا، کراہت آتی ہے، وہ چیزوں پر بھی خوش ہو کہ اللہ کے نبی اس پر خوش ہیں۔ اور آگے انہوں نے پھر قرآن مجید کی آیت مبارکہ دلیل کے طور پر بیان کی کہ نبی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل اے حبیب آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کروں، یہ اللہ کے محبوب بن جائیں، تو ایک ہی شرط ہے، ایک ہی شرط ہے، فاتبعونی، نبی پاک کی اتباع کرنی ہے۔ اتباع اور اطاعت دونوں میں فرق ہے۔ اطاعت اللہ کی ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ہوتی ہے، لیکن اتباع صرف اللہ کے نبی کی ہے، اللہ کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ فرق کیا دونوں میں؟ اطاعت ہوتی ہے کہ صرف کسی کے حکم کو سن کے مان لینا، اور اتباع یہ ہوتی ہے کہ کسی کو دیکھ کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا، کاپی کرنا، نقل کرنا۔ اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں تو رب کی نقل کوئی نہیں کر سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال تو کتابوں میں آئے۔ حضور علیہ السلام ایسے چلتے تھے، ایسے بولتے تھے، ایسے بیٹھتے تھے، ایسے کھاتے تھے، ایسے پیتے تھے۔ اب حضور علیہ السلام لوگوں سے ایسے ملتے تھے، حضور غصہ ایسے کرتے تھے، حضور خوش ایسے ہوتے تھے۔ ہر کام کتابوں میں شمائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شمائل ترمذی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کا حلیہ کیسا تھا، حضور کا بول چال کیسا تھا، میل ملاپ کیسا تھا، نبی علیہ السلام کا معمول شب و روز کیسے تھے۔ یہ ساروں کو کاپی کرنا اتباع رسول کہلاتی ہے۔ تو رب فرماتا ہے محبوب جو تیری اتباع کرے گا میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل، تب ہی ہم حضور کے سچے عاشق بن سکتے ہیں۔ اور فرمایا آگے وَإِثَارُ مَا شَرَعَ وَحَدَّ عَلَيْهِ عَلَى هَوَى نَفْسِي، اور جو چیزیں دین کی، جو چیزیں رسول اللہ کی سنت کی، جو طبیعت پر گراں گزرے، نفس پر گراں گزرے، تو فرمایا وَمَوَافِقَهِ شَهْوَتِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ تَبَعُوا الدَّارَ وَالْأَيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي حَاجَةٍ مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب تب تک یہ لوگ میری بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جان پر آپ کے صحابہ کو ترجیح نہیں دیں گے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ترجیح دینے سے بندہ رب کا قرب پا لیتا ہے، رسول اللہ کا غلام بن جاتا ہے، تو اگر صحابہ کی خواہشات، اپنی خواہشات پر صحابہ کی خواہشات کو ترجیح دینے سے رب کی قربت اتنی ملتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی سنت، حضور کی پیروی کو اپنے نفس کی خواہشات پر ترجیح دینے سے رب کا قرب کتنا ملے گا۔ یہ قرآن مجید میں آیا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے حضرت انس سے فرمایا، ایک حدیث قاضی ایاز مالکی نے اس پر لے کے ہے علامات محبت رسول پر، کہ ہمارے اندر حضور کی محبت کب آئے گی، علامات کیا ہیں۔ حضور نے حضرت انس ابن مالک سے فرمایا، حضرت انس ہوتے قالا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے مجھے کہا یا بنیا، اے بیٹے، اے انس ایک بات سن لو، ان قدرتا ان تصبح وتمسی لیس فی قلبک غش لاحد فافعل، ثم قال یا بنی ذلک من سنتی ومن احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا انس اگر تیرے اندر اس چیز کی قدرت ہو کہ تو رات کو سوئے یا صبح کرے یا صبح سے شام کرے اور تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہ ہو تو لازمی ایسے کر لینا، تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی حسد نہ ہو تو اس طرح کر لینا، اگر تیرے اندر قدرت ہے تو یہ کر لینا۔ یعنی نبی علیہ السلام کا اشارہ کس چیز کی طرف تھا؟ روحانیت کی طرف، کیونکہ انسان اپنے دل میں کسی کے بارے میں اپنا دل صاف تب ہی رکھ سکتا ہے جب وہ صاحب باطن ہوتا ہے۔
ظاہری بندہ تو کہے گا میں تو چھوڑنا ہی نہیں، میں نے تو بدلہ لینا ہے اس سے بھائی، اپنے دل میں بغض اور حسد دوسرے کے بارے میں رکھے گا کہ میرے ہاتھ چڑھے تو صحیح میں اس کا نقصان کر دوں، میرے ہاتھ چڑھے تو صحیح میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ لیکن حضور نے فرمایا میں ان قدر تھا، اے بیٹے اگر تو قدرت رکھے انتس بیہا و تمسی، صبح یا شام تو اس حالت میں کر کہ تیرے دل میں کسی کا حسد نہ ہو۔ فرمایا فعل ثم قال علی یا بنی ذالک، بیٹا اگر اس طرح کر سکتا ہے تو لازمی کرنا، یعنی اس گناہ سے بچنا۔ اور آگے فرمایا یا بنیا من ذالک من سنتی، یہ بیٹا یہ میری سنت میں سے ہے کہ میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ حضور نے فرمایا میں کسی سے حسد نہیں کرتا، یہ میری سنت میں سے ہے۔ وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي وَكَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ، فرمایا جس یہ کام کرنا میری سنت ہے، یعنی حسد سے بچنا میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت پر چلا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں اور وہ اکٹھے جنت میں ہوں گے۔ تو حضور کے ساتھ جنت میں رہنے کی ایک شرط ہے، وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، حضور کی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام نے ہم سے یہ نہیں پوچھنا یہ لائٹیں کیوں نہیں لگائی یا میلاد کیوں نہیں کروایا، سوال کس کا ہوگا قیامت میں؟ اتباع رسول کا، حضور کے طریقے پر، حضور کی سیرت پر۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں نے اتنا عظیم نبی بھیجا، من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اتنا بڑا احسان عظیم کیا، تمہیں اپنا نبی دیا اور تم نے نبی کی اتباع نہیں کی، اس کا سوال نہیں ہوگا۔ یہ ساری اس وقت جھگڑے کس بات پر ہیں؟ ساری اضافی چیزوں پر ہمارے جھگڑے ہیں، فروعی مسائل پر، جس پر اللہ رسول نے ہم سے سوال نہیں کرنا۔ سوال کس پر ہوگا؟ حضور کے طریقے پر، نبی علیہ السلام کے طرز پر، حضور کی زندگی کو کس قدر تم نے کاپی کیا۔ نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں، قولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم للذی حدہ فی الخمر للذی حدہ فلعنتہ بعدہم ما اکثر ما یوت بہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ۔ امام قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں یہ حدیث بیان کر کے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر جو ہوگا وہ کامل حضور سے محبت کرنے والا ہے، اور جو حضور کے طریقے پر نہیں ہوگا وہ اپنی محبت رسول میں ناقص ہے، حضور کی محبت میں ناقص ہے۔ یہ قاضی عیاض فرما رہے ہیں، یہ میرا فتویٰ نہ سمجھنا، یہ ان کی بات میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اور آگے قاضی عیاض نے ایک اور حدیث بیان کی۔ اچھا کئی لوگ نا اس حدیث کا بہت ہی الٹا مطلب بنا کے لیتے ہیں، دیکھو جی حضور تو دل کی محبت جانتے ہیں، کوئی بے عمل بھی ہو جائے تو چل پڑتا ہے، لیکن یاد رکھیں اس حدیث کا ایک دوسرا رخ بھی ہے۔ یہ جو حدیث ایک شخص کو بارگاہ رسالت مآب علیہ السلام میں لایا گیا، اس نے شراب پی ہوئی تھی اور تھا صحابی تھا لیکن شراب پی لی، کیونکہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے صرف نبی معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ ہو اولیاء ہو گناہ ان سے متوقع ہے، ہو سکتا ہے، ممکن ہے، یہ نہیں کہ گناہ نہیں کر سکتے، گناہ ہو سکتا ہے لیکن اللہ ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کام نہ ہوتا تو امت کی تعلیم کیسی ہوتی؟ یہ تعلیم امت کے لیے بھی تھا۔ اب ایک صحابی شراب پی ہوئی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں لائے گئے، جب لائے گئے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حد جاری کی کہ بھائی اس کو کوڑے لگاؤ۔ کتنے کوڑے بھائی؟ 40 کوڑے شرابی کو شریعت کہتی ہے اس کو لگاؤ، اور ایسے نہیں کہ بند کمرے میں، لوگوں کو جمع کرو تاکہ آئندہ لوگوں کو کوڑوں کا ڈر نہیں بدنامی کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اب لوگوں جمع کیا گیا تو ایک بندے نے کہا فلعنتو بعدہم، کسی ایک صحابی دوسرے صحابی نے اس پر کہا لعنت ہے تو نے شراب پی۔ جب یہ بات پہنچی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنوہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ، فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اچھا اس حدیث کا مطلب کئی لوگ کہتے ہیں پر ٹھیک ہے جو مرضی کری جاؤ، حضور سے دل سے محبت کرو
وہاں دل کی قبولیت ہے، عمل نہیں دیکھا جاتا۔ اور بھائی اس حدیث کا مطلب آپ لوگوں نے ایک اور لوگ سمجھا ہی نہیں ہے، جس کو سکپ کر کے لوگ آگے بھاگ جاتے ہیں۔ شراب پینے کے بعد کوئی اپنی غلطی مانے اور سزا کے لیے پیش کرے، یہ تھی اس کی محبت رسول، کہ اللہ کے رسول نے مقرر کیا کہ شرابی کو کوڑے لگائے جائیں۔ کہ پہلے نمبر پر توبہ اور ندامت کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ بندہ اپنی غلطی تسلیم کرے، یار میں غلط ہوں، اپنی نفی کرے نا۔ جب تک اپنی نفی نہیں کرے گا دل میں رب رسول کا اثبات نہیں ہوگا۔ پہلے اپنی نفی، پہلے اپنی انا ختم کرے، پہلے وہ جو سمجھ رہا ہے اپنی ذہن میں، کئی ہم نے نقشے بنائے ہوتے ہیں اور شیطان ہمارے ذہنوں میں کئی چیزیں مزین کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی تو ٹھیک ہے، تو بھی اینج بھی کر، اینج بھی کر۔ پہلے اپنی غلطی مانو صحابی کی طرح، پھر کہو گے میں اللہ، حضور نے دیکھو اس کی محبت رسول کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو اس کا مطلب اسی کی محبت رسول قابل قبول ہے جو پہلے اپنی نفی کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو، حضور کی بارگاہ میں پیش ہو اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کرے۔ آج کون غلطی مانے اور کون سزا قبول کرے اور پھر اس کے بعد اس کا عشق سچا ہو؟ تو عشق رسول کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ علامات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ وہ اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل بنے۔ دیکھیں نا حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ حضور سے محبت کرتے تھے نا پوری زندگی۔ حضور نے کئی دفعہ ان کو اپنی جاگتی آنکھوں سے زیارت کروائی، لیکن ان کو شوق تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سرکار کے روزے مبارک حضور کے دربار میں حاضر ہو کر سلام عرض کروں۔ پہلی دفعہ گئے تو پکڑ لیا گورنر نے، حضور خواب میں آگئے کہ اس کو نہیں آنے دینا، یہ آ گیا تو مجھے قبر سے نکل کر اس کا استقبال کرنا پڑے گا، اس کے عشق کی کیفیت اس وقت ایسی ہے۔ پھر دوسری دفعہ انہوں نے کہا چھپ کے چلے تو بکریوں کے ساتھ بکری بن کے، چمڑا اوپر بکری کا پہن کے، بکریوں کے ساتھ اپنے کونیوں کے بل اور گھٹنوں کے بل چڑھ کے مدینہ منورہ داخل ہوا۔ تو حضور نے پھر خواب میں آ کے بتا دیا گورنر مدینہ کو کہ وہ بکری کا ریوڑ آ رہا ہے فلاں علاقے کی طرف سے، یہ اس میں ہے، اس کو پکڑو۔ دوسری دفعہ بھی روک دیا۔ تیسری دفعہ نا جب دوسری دفعہ روکا نا دل ٹوٹا، نفی ہوئی نا، پہلے تو یہ سمجھے میں بڑا عشق کر رہا ہوں حضور سے، نفی ہوئی، اور حضور کی بارگاہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کی سنی جاتی ہے۔ پر امید دل بن کر جائے نا تو وہاں نہیں، وہاں ٹوٹا ہوا بندہ جائے گا تو اس پر نظر کرم ہوتی ہے۔ اب مولانا عبد الرحمن جامی کا دل ٹوٹ گیا کہ یار میں اس قابل ہی نہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں۔ مایوس ہوئے، پھر حضور خواب میں آئے کہ چلو اب آ جاؤ۔ جب وہ عشق کی کیفیت میں ٹھنڈک آئی نا تھوڑی سی تو حضور نے فرمایا اب آؤ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، صلاۃ السلام عرض کیا، لیکن وہ پہلی والی جو تپش تھی نا وہ کم ہو گئی، وہ کم ہوئی ہے۔ تو کم ہونے کے بعد جب اپنے عشق کی بھی نفی کی ہے نا تو تب بارگاہ رسالت میں اجازت ملی ہے حاضر ہونے کی۔ اللہ کہ حضور کو 70 باری دیکھ چکے، کیا ضرورت تھی؟ لیکن کہا کہ میں چل کے حضور کی بارگاہ میں سلام کے لیے جاؤں گا۔ تو وہاں نفی، اپنی انا، اپنی قربانی، اپنی خواہشات کی نفی جب ہوتی ہے تو پھر بارگاہ رسالت میں قبولیت ہوتی ہے۔ تو اس صحابی رسول نے پہلے اپنی قربانی پیش کی ہے، اپنی غلطی مانی، اپنی تسلیم کی اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کیا، اللہ رسول کے قانون اور شریعت کے آگے اپنا سر جھکا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق کی قبولیت کر لی۔ کہا میں کہتا ہوں کہ اس پر لعنت نہ کرو، یہ اللہ رسول سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ حضور نے گواہی دی، اتنی بڑی بات ہے۔ تو حضرت قاضی عیاض مالکی فرماتے ہیں وَمِنْ عَلَامَةِ مُحَبَّةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم کثرت ذکرہ لہ فمن احب شیئا اکثر من ذکری۔ فرمایا دوسری علامت محبت رسول کی یہ ہے کہ وہ شخص کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرے یا ذکر سنے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے فمن احب شیئا اکثر من ذکری، دنیا کا قاعدہ کلیہ ہے، قاضی عیاض فرماتے ہیں دنیا کا قاعدہ کلیہ جو جس سے محبت زیادہ کرتا ہے اس کی زبان پہ اسی کا ذکر ہوتا ہے۔
اس کی زبان پہ اسی کا ذکر ہوتا ہے. تو پہلی اتباع رسول اور دوسرا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا اور ذکر سننا. اب یہاں پر میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کروں گا کہ جو دنیا کی دلیلیں سنے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے اور کرواتے ہیں. کیونکہ اس کے پیچھے لوجک یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, ہمیں حضور کا ذکر پسند ہے. اب جو ان کو منع کرتے ہیں وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ذکر رسول سے منع کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کا ذکر تو وہی کرتے ہیں. قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں وَمِنْ عَلَامَةِ مُحَبَّةِ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نبی پاک کی محبت کی علامات ہیں کہ بندہ ان کا ذکر کرتا ہے یا ان کا ذکر سنتا ہے. فرمایا وَكَسْرَةِ الشَّوْقِ إِلَى لِقَائِهِ فَكُلُّ حَبِيبٍ يُحِبُّ لِقَاءِ حَبِيبِهِ, ہر شخص اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کو بیتاب ہے جو حضور سے محبت رکھتا ہے. تو وہ کثرت سے نبی علیہ السلام کا ذکر کرے گا بھی اور ذکر سنے گا بھی. اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا ذکر جب صحابہ کرتے تھے تو کیا ان پر کیفیت ہوتی تھی. فرمایا کہ نبی علیہ السلام کا ذکر جب صحابہ حضور کے جانے کے بعد جب نبی پاک کا ذکر آتا تھا تو صحابہ کرام کے جسم لرزنے لگ جاتے اور جسم پر کپ کپی تاری ہو جاتی, جسم کے بال کھڑے ہو جاتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے نبی علیہ السلام کا نام نامی سن کر. مرحبا مرحبا مرحبا. تو فرمائے وَمِنْ عَلَامَتِهِ مَعَ كَثْرَةِ ذِكْرِ تَعْظِيمُ, اور تیسری علامت محبت رسول کی یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی تعظیم کرے گا, حضور کے نام کی بھی عزت کرے گا. اور وہ کیا نبی علیہ السلام, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا نام محمد یا احمد ہو تو تمہیں چاہیے کہ جب وہ آئے اس کے لیے جگہ بناؤ. یہ اصل میں اس شخص کی تعظیم نہیں ہے, اس کے نام کی عزت ہے. فرمایا جب امام قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ قال اسحاق, ایک بزرگ گزرے ہیں ابن اسحاق, فرماتے ہیں کان اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یذکرون الا خشوعا, جب بھی نبی علیہ السلام کا ذکر کرتے اور خشیت کے عالم میں کرتے, درد بھرے انداز میں کرتے اور اتنی محبت سے کرتے کہ جب بھی حضور کا نام کوئی لیتا یا وہ اپنی زبان سے نام حضور کا لیتے تو ان کی زبان پر ضرور بے ضرور حضور کے محبت میں آنسو آتا تھا. یہ ہے علامات محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کی محبت کی علامت یہ ہے. اور فرمایا چوتھی علامات محبت یہ ہے, فرمایا فقط احب اللہ ومن ابغضہما فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ, حضور کے دشمنوں سے دشمنی کرنا. یہ ہے محبت رسول کی پانچویں شرط کہ جن سے حضور پیار کریں ان سے پیار کرنا اور جن سے نبی پاک بغض رکھے ان سے بغض رکھنا. حضور علیہ السلام نے کن سے بغض رکھا ہے؟ پڑھ لے, ساری سیرت پڑھیں, ایک آدھی بات نہ پڑھیں. نبی علیہ السلام نے نماز چھوڑنے والوں پر بھی بغض کا اظہار کیا. کیا ہم کرتے ہیں؟ حضور کا چہرے مبارک کا رنگ سرخ ہو جاتا تھا, نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک کا رنگ بدل جاتا تھا, اور جب حضور کسی پر جلال فرماتے تھے, حضور نے جلال فرمایا, ہم اصل میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم ساری نبی علیہ السلام کی سیرت کا پہلو نہیں پڑھتے. ایک آدھا پڑھ کے اس کو جو اپنی مرضی کا ہوا, یعنی میں مولوی ہوں نا, میری مرضی کی کوئی بات ہوئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جی امت کے جو علماء ہیں یہ میرے وارث ہیں, تو میں کہوں گا میرے حق سے جا رہی ہے تو اے بیان کرو. لیکن وہ نہیں بیان کریں گے کہ حضور نے فرمایا آسمان کی چھت کے نیچے اور زمین کی سطح کے اوپر سب سے اعلیٰ مخلوق بھی علماء ہیں اور سب سے بدترین جانور بھی مولوی ہیں. یہ نہیں میں بیان کروں گا کیونکہ میرے خلاف جائے گی. تو بھائی اسلام کا صرف ایک رکن علامات محبت رسول یہی ہے کہ وہاں سے اگر کوئی آپ کے حق میں بات ہے اس کو بھی میٹھا سمجھو
اور جو تمہاری طبیعت کے خلاف جائے اس کو بھی ایسے ہی میٹھا سمجھو۔ تو مختصر خلاصہ آج کے بیان کا یہی ہے کہ اگر ہم حضور سے محبت کرتے ہیں نا، سرکار سے سچا عشق رکھتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی زبان سے، حضور کے عمل سے، حضور کی نسبت سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، حضور کی اہل بیت، تمام کو حضور کی نسبت کی وجہ سے مانے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی حضور کے ہر عمل کو پسند کریں جیسے حضور کی میٹھی سنت حلوے کو پسند کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب یہ چیز زیادہ پسند ہے نا طبیعت کو، تو وہ بیان کر دیں گے۔ تو علامات محبت رسول میں یہی ہے کہ جو طبیعت پر گراں گزرے اس کو بھی پسند کریں، اور جو طبیعت پر میٹھا گزرے اس کو تو طبیعت فطرت پسند کرتی کرتی۔ تو ہر چیز کو سرکار کے مانے، ہاں عمل نہیں ہے، اپنے آپ کو اللہ رسول کی شریعت کے سامنے سرنڈر کر دیں کہ جی میرے اندر یہ کمی ہے، میرے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ میری غلطی ہے، مجھے نہیں ہونا چاہیے، میں کم از کم قبول کرتا ہوں اس بات کو، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں قبولیت اسی کی ہے جو کم از کم اپنی غلطی کو قبول کرے، جو بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی غلطی کو پیش کر دے۔ اب صحابہ کرام کی تو اب اس میں بڑی تفصیل قاضی ایاز نے کی ہے کہ صحابہ نے حضور کے دشمنوں سے دشمنی کیسی کی ہے، اس کے لیے ایک دو باتیں ہی کافی ہیں۔ بہرحال پوری زندگی حضرت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ یہی سمجھاتے رہے لوگوں کو کہ حضور کے دشمنوں سے دشمنی کیسی کرنی ہے، تو اس کے انہوں نے کئی روایات بتائی ہیں، تو جو قاضی ایاز مالکی نے بھی اسی میں بیان کی ہیں کہ حضور کے دشمنوں سے انہوں نے دشمنی کیسے کی صحابہ نے، جو کیونکہ وہ حضور سے محبت کرتے تھے نا، تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں صحابہ کرام نے اپنے بچوں سے جنگیں کی، صحابہ نے اپنے والدین کے ساتھ جنگیں کی، اپنے باپ کا سر کاٹ کے ابو عبیدہ بن الجراح کاٹ کے لے آئے۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ تم نے ماں باپ کے سامنے اوپی نہیں کرنی، لیکن وہ سر کاٹ کے لے آئے، کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے تب تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا، فرمایا جب تک میں اس کو اس کی مال جان عزت آبرو سب سے بڑھ کر پسندیدہ اور چنیدہ اور محبوب نہ ہو جاؤں، تب تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری حدیث میں آیا کہ جب تک اپنی خواہشات سے بھی بڑھ کر میں عزیز نہ ہو جاؤں تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ میری خواہشات، میں کیا چاہتا ہوں، میں جو سمجھتا ہوں، میں جو دیکھتا ہوں، یہ جب تک میں کی نفی حضور کے سامنے نہیں کرے گا وہ سچا عاشق رسول بن ہی نہیں سکتا۔ تو کوشش کیجئے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی بہت اعلیٰ چیز ہے، کرنا، حضور کا ذکر سننا، نبی علیہ السلام کا ذکر کروانا یا ذکر کرنا، یہ بڑی عظیم سعادت ہے۔ لیکن پہلی شرط جو اس میں داخل ہونے کی ہے نا، ہر اسکول میں داخل ہونے کی یا ہر ادارے میں داخل ہونے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، حضور کے عشق میں یا حضور کی محبت میں داخل ہونے کی جو علامت اور شرط، وہ پہلی کیا ہے؟ وہ اتباع رسول ہے۔ اپنے اندر حضور کی اتباع لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز عمل کو کاپی کریں۔ دنیا میں کوئی کسی کی نقل کرتا ہے نا تو معیوب لگتا ہے، لیکن اللہ نے کہا جب تک میرے نبی کی نقل نہیں کرو گے میں تم سے محبت ہی نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔